اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ موالیان حیدر قرار، عزاداران سید الشہداء، سادات و غیر سادات، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ جی مومنین، ہم قرآن کریم کی ٹرانسلیشن بمطابق فقہ امامیہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ کی ہماری یہ ویڈیو، اس ویڈیو میں سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کی ترجمہ بمطابق فقہ امامیہ کی ہم سعادت حاصل کریں گے اور کوشش کریں گے اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے کی، یعنی اس کو ایکسپلین کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ میرا نام زوار سید اظہر حسین شاہ ہے۔ تمام مومنین و مومنات سے میری گزارش ہے کہ یوٹیوب پر میرے چینل زوار سید اظہر حسین ہمدانی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے۔ جی مومنین، تو آتے ہیں قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کی آیہ نمبر 4 کی طرف۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مومنین، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کے اندر حکم ہو رہا ہے، خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ اس آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن ہے۔ اس سے پہلے والی 2 ویڈیو میں اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصہ کو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور آج ہم چلتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے دوسرا حصہ کی طرف، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں مومن کے 2 کامل عقائد کا بیان ہے۔ پہلا، ہر کامل مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور عبادت کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے ہیں، جو پچھلی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ دوسرا بنیادی عقیدہ ہے کہ مدد اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آتی ہے۔ جیسے پہلے والے حصہ میں ہم نے اقرار کیا کہ یا اللہ عبادت صرف تیرے لیے ہے، الہ مانا صرف اللہ رب العزت کو، اور اس میں عبادت کے مختلف انداز، مختلف طریقے جو کہ ہم اپناتے ہیں وہ بیان کیے۔ اب اس میں جب ہم نے کہا کہ یا اللہ مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں، تو اس حصہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میری پہلے والی 2 ویڈیوز کو لازمی دیکھ لیں۔ اس میں جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مددگار، ہماری مدد کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ ہاں، مدد کے مختلف طریقے ہیں، مدد کے مختلف ذرائع ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری مدد کرنے کے لیے مختلف ذریعے، مختلف وسیلے قرار دیے ہیں۔ اب یہاں پہ مائنڈ میں یہ سوال آتا ہے
کہ مدد چاہیے کس کو؟ مدد چاہیے ہوتی ہے ہر اس انسان کو جو محتاج ہو، اور اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں لکھ دیا، یہ چیز انسانی فطرت میں رکھ دی کہ انسان ذاتی طور پہ محتاج ہے۔ کیا مطلب؟ انسان اس دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کا محتاج ہے، پھر ماں باپ کے وجود کے ساتھ اللہ رب العزت کے حکم اور امر کا محتاج ہے۔ جب تک حکم الہی نہیں ہوتا، ماں باپ کا ذریعہ ہونے کے باوجود انسان اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ انسان تب ہی آتا ہے جب اوپر سے اللہ رب العزت کا حکم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو محتاج ہے دو ہستیوں کا، ماں کا بھی باپ کا بھی۔ ماں اور باپ وسیلہ بنے، ذریعہ بنے، مددگار بنے ہمارے اس دنیا میں آنے کے۔ اسی طرح سے جو انسان ہے وہ قدم قدم پہ محتاج ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں کس چیز کی مدد سے آپ سے بات کر رہا ہوں؟ زبان کی مدد سے، الفاظ کی مدد سے، لینگویج کی مدد سے۔ تو آپ کس چیز کی مدد سے مجھے سن رہے ہیں؟ کان کی مدد سے، قوت سماعت کی مدد سے۔ تو اللہ رب العزت نے بنیادی طور پہ انسان کو محتاج بنایا۔ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو کس چیز کی مدد سے؟ ہاتھوں کی مدد سے۔ اگر ہم کسی جگہ پہ چل کے جاتے ہیں تو پاؤں کی مدد سے۔ حتیٰ کہ اس انسانی وجود کو قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے مددگار اعضاء ہمارے بنا دیے۔ سانس لیتے ہیں، لنگز استعمال ہوتے ہیں، پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، سانس آ رہا ہے۔ خوراک کے ذریعے اس جسم کو ہم توانائی دے رہے ہیں، یعنی خوراک ہمارے زندہ رہنے میں ہماری مددگار ہے۔ سانس لینے میں پھیپھڑے مددگار ہیں، بلڈ سرکولیشن کے لیے دل مددگار ہے۔ حتیٰ کہ ہر اعضاء انسان کا مددگار ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک اعضاء بھی ہماری مدد کرنا چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ موت واقع ہو جائے گی، یہ انسانی وجود قائم ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ جتنے بھی ذرائع مددگار ہمیں ملے ہیں، ایک مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب اللہ رب العزت کی مدد سے ہمیں ملے ہیں۔ جب ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کیا تو وہاں پہ ہم نے کہا یا اللہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہماری مدد کی، ہمیں پھیپھڑ دے کے، ہمیں دل دے کے، ہمیں یہ جسم دے کے، ہمیں زبان دے کے، ہمیں آنکھیں دے کے، اور ہمیں کان دے کے، ہاتھ اور پاؤں دے کے، اور پھر اس دنیا کو سمجھنے کے لیے، اس دین کو سمجھنے کے لیے عقل اور شعور جیسی نعمت دے کے۔ اب ظاہر سی بات ہے میں آپ سے مخاطب ہوں، تو اب میں نے کیا بولنا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کی تمیز کیسے ہوگی؟ عقل اور شعور کی مدد سے۔ جب انسان کے اندر عقل اور شعور آتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا بولنا ہے۔ یعنی انسان بنیادی طور پہ محتاج ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں مومنین و مومنات اتنا ہی۔ نیکسٹ والی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز اسی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کو مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، مزید سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مین بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ بنیادی عقیدہ ہے کہ عبادت بھی اللہ کی اور مدد بھی اللہ کی طرف سے۔
تو مومنین میری آپ سے پھر گزارش ہے، میرے یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین ہمدانی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم، تو فیا علی علیہ السلام مدد۔